اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ حضرت ثانی نوح خان خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ان کو بھی کہیں پہ اب سے جو نکالو نوحے آپ کیسٹ نکالو، ان غریبوں کو بھی آس پاس کھڑے کر لینا، جیسا کہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے نوٹنکیوں کا، فرحان جیسا کرتا ہے، آپ بھی ان کو پاس میں کھڑا کر لینا اور ماتم کو ساؤنڈ بنا دینا۔ سنگیت تو ڈال نہیں سکتے اب آپ، مجبوری ہے نوحے میں، نہ میں تبلیغ کر رہا ہوں میں، تو اسی لیے ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے۔ تو آج کل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ بھائی ڈھول وہ تو ڈال نہیں سکتے سنگیت، کہاں رہے ہیں کیونکہ کلیئر پکڑے جائیں گے کہ بھائی سنگیت ڈال دیا انہوں نے گانوں والا، تو گانوں کی طرز تو لے لیتے ہیں لیکن ماتم کو اس طریقے سے آس پاس لوگ کھڑے کر کے اس طریقے سے بنا دیا ہے کہ وہ ساؤنڈ ہی لگ رہا ہے جی۔ ہاں وہ تو نوٹنکی ہے، فلم میں وہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نوگامی صاحب نے اچھی بات ڈالی تھی کہ یہ ایک طرح کا جیسے ہوتا ہے نا کہ جب انسان شرابی ہو جاتا ہے، نشیڑی ہو جاتا ہے، تو اس کو اس سے چھڑانے کے لیے پہلے کچھ اور چیز میں لگایا جاتا ہے پہلے، تاکہ اس کا ایسے ہی انسان گانے قطعاً حرام ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اس کو سکون دینے کے لیے ایک طرح کا یہ ایک اور نشہ ڈال دیا ہے، نوحوں کو ہی گانے بنا دیا ہے انہوں نے، سیم گانے نوٹنکی اور پوری انڈسٹری بنا دیا۔ آپ دیکھ لیجیے نوحہ قصیدوں کی ایکٹنگ ہو رہی نہیں ہو رہی، کبھی ریگستان میں ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کچھ نہیں تو لوگوں کو کھڑا کر کے ماتم کوئی جگہ جگہ پہنچ کے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جگہ کی کلپ مشہور ہو رہی ہے، جیسے شاید ایک پہاڑی علاقے کی کلپ مشہور ہوئی تھی، چھوٹا سا لمبے بالوں والا بچہ لین سے زنجیر کا ماتم خالی چینوں کا ایسے ایسے کر رہے ہیں، وہیں جا کے خود پہنچ گئے۔ تو یہ نوٹنکی نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو کیا نہیں ہے؟ یا جیسے حسن ظفر صاحب کی ایک تقریر آئی ہے ابھی، مجلس بہت اچھی تبلیغ کرتے ہیں مولانا حسن ظفر پاکستان کے، انہوں نے بیان کی، حقیقت بیان کی نہیں، انہوں نے نہیں، یہ تو شاید انہوں نے بیان کی، ایک اور مولانا نے، انہوں نے کچھ اور تھی، انہوں نے یہ بیان کی کہ ایک نوحہ خان اندر کی بات ہے کہ جب آپ نوحے پڑھیں تو آپ لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے؟ کربلا لے کے جانا ہے، ان کے تصورات کو، اپنی طرف نہیں۔ 40,000 کا میک اپ کرتا ہے وہ نوحے پڑھنے جانے سے پہلے، اور ایک آدمی ساتھ رہتا ہے جو میک اپ کی کٹ ساتھ رکھتا ہے، بال اسٹریٹ کرانا، یہ کرانا، اپنے حلیے پہ ایسا کر دیتے ہیں تاکہ لڑکیوں کا اور لوگوں کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی ان نوحہ خانوں کے اوپر نوحوں پہ کسی کا جلدی سے دھیان جاتا ہو؟ ان کے حلیے پہ جاتا ہے۔ تو بتائیے آپ کیا چاہ رہے ہیں ہم؟ کہاں پہنچا دیا ہے ہم نوحہ خانی کو، منقبت خانی کو، عزاداری کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے، نوٹنکی بازوں نے، فرحان جیسے خاص کر کے یہ ان لوگوں نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ ناچ گانے کو انہوں نے یہاں گھسا دیا ہے، اور ہم لوگ بڑے مزے سے سن رہے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں ہم پتہ ہے؟ آج کل فرحان کے آپ کو چاہنے والے زیادہ کیوں ملیں گے؟ کیوں ملیں گے؟ کہ وہ اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ ایک تو اس کا حلیہ دیکھ نگاہ میں پڑتا ہے، دوسرا اس نے اس طریقے سے کہ جو گانوں کی دھن پہ آدمی کو مست ہو جاتا ہے نا، اس میں مست ہونے لگتا ہے، تو اسے وہی والا لطف آنے لگتا ہے، اس لیے اسے پسند کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس نے 9 سال کے بھی دیکھ لیجئے کچھ کلپ پہ بالکل گانا، آنکھیں بند کر کے سن لیجئے، گانا نہ لگے تو رہی بات، سیم ٹو سیم گانے کی دھنیں، اور اس میں ماتم کچھ نہ صحیح تو ماتم کو ہی سینے کی، ماتم کی آوازوں کو ہی انہوں نے سنگیت ٹائپ بنا دیا ہے، لوگ کھڑے ہیں، نوٹنکی ہو رہی ہیں، جگہ جگہ جا کے کبھی پانی کی کشتی میں بیٹھے ہوئے منقبت پڑھ رہے ہیں، کبھی ریگستان میں ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایکٹنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور لوگ مان رہے ہیں ان کو، اور مولویوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آخری زمانے کی علامت ہے کہ لوگ مولویوں سے دور بھاگیں گے، اور یہ قیامت کی علامت ہوگی آخری وقت کی۔ ابھی ابھی آپ کو یہ تبلیغ کتنے لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے مولانا نہیں کہہ رہے یہ بات؟ ممبروں تک سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ہم ان نوحہ خانوں کو نہ سنیں، نہ لگائیں ان کے اسٹیٹس؟ آپ دیکھ لیجیے فرحان کی لڑکی خاص کر کے کتنے اسٹیٹس لگاتی ہیں، تو کیا وہ اس کے نوحے سے امپریس ہو رہی ہیں، اس کے حلیے سے اور اس کی نوٹنکی سے؟ 40,000 روپے مانا رکھتے ہیں میک اپ پہ نوحہ خانی سے پہلے جہاں جاتا ہے، اور ایک آدمی ساتھ رہتا ہے، نوحہ پڑھنے سے پہلے روم میں میک اپ ہوتا ہے باقاعدہ، تب جا کے وہ اپنے حلیے کو صحیح کر کے اسٹریٹ بال کرا کے یہ کر کے وہ کر کے تب وہ پبلک میں جاتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ تو کیا پہنچا دیا ہم نے؟ اور وہ یہ پھر ایسے ہی لوگ آ کے یہ کہیں کہ ہم مولا کے لیے پڑھ رہے ہیں،
اور ہم تو یہ کر رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل صاف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صاف جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مولا کی عزاداری اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ تو اصول عقائد ہے۔ اصول عقائد میں ہماری گفتگو چل رہی تھی زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ یعنی ریزن، کیا وجہ ہے زندگی میں ہم نے یہ ثابت کیا خدا عادل ہے۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا 4-5 منٹ پہلے بول دیا تاکہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں کہ میں نے مجلسوں میں بھی میرا یہی موضوع ہے، آپ نے جو روز شروع سے ہیں آپ سن رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین کی آیت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ ڈال دی، پیچھے بھی، اور انہیں ڈھانپ بھی دیا، اور یہ دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کا مطلب ان آنکھوں سے نہیں، یہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی حقیقت نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس میں میں نے ایک آپ کو نقطہ میں نے مجلس میں تھا، حقیقت ہے کہ اگر ایک ہوتا ہے سین سے صاد، ایک ہوتا ہے صاد سے صاد، قرآن میں دونوں طرح کا صاد آیا ہے، لیکن یسدون جو آیا ہے وہ شیاطین اور منافقین کے لیے آیا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں وہ، اور ایک یہ صد ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک صد ہے سامنے سے روکنا، ایک صد ہے ڈائیورجن کر دینا۔ شیاطین، اگر آپ میں ایمان کی جھلک باقی ہے، ایمان ہے، تو شیطان اور منافقین میں ہمت نہیں ہے کہ جو آپ کو سامنے سے ایمان سے روک دیں، اللہ کے راستے سے روک دیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو اللہ ڈائریکٹ آ کے نہیں روکتے کہ یہ مت کرو، اللہ کو مت پوجو، اور عبادت مت کرو، اور یہ مت کرو، نماز مت پڑھو۔ وہ کیا کرتے ہیں شیاطین منافقین؟ آنکھ ہی کے لباس میں آ جائیں گے اور آپ سے بڑھ کے نمازی بن کے دکھائیں گے، آپ سے زیادہ توحید کا لمبردار بن کے آئیں گے، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان دین کی باتوں میں خرافات ڈالنا شروع کر دے گا۔ کب آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کب اس نے اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا بھی دیا، دور، اتنا دور لے جائیں گے وہ۔ تو ایمان اگر مضبوط ہو تو شیطان اور منافق میں ہمت نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے سامنے سے روک دے، اس لیے وہ مومن کے لباس میں آتے ہیں، اور آ کے پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ہر بات میں یہ تو شرک ہے، یہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، یہی کر رہے ہیں۔ آپ کو نوحے سنانے کے نام پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں اہل بیت کی، اور اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اگر ان کو کوئی برا کہہ دے تو کہیں گے مولانا آپ تو بالکل ہی غلط آدمی ہے، مقصر ہیں آپ جو ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، عزاداری کر رہے ہیں، شہزادی سکینہ کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اس کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ پھر وہ آپ کے ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ، کہ آپ کو نوحے کے نام پہ کب آپ کو دھن میں لے گئے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان ہے، یہ پری پلان چیزیں ہیں، یہ پری پلان چیزیں ہیں، یہ اچانک سے نہیں ہیں، یہ پری پلان چیزیں ہیں دین سے بھٹکانے کی۔ اور یہ پلان دشمن کا ہے، امریکہ اسرائیل کا۔ انہیں پتا تھا کہ جب ہم نے سامنے سے مقابلہ آج تک کرتا ہے، آج تک جیت ہی نہیں پائے، ہم انہیں توڑ ہی نہ پائے، لیکن انہوں نے سوچا ایسے نہیں توڑ پائیں گے، ان میں گھسیے آپ، ان جیسے بنیے تبھی توڑ سکتے ہیں، آپس میں اختلافات کرا دو۔ دیکھیے آپ علماء کے خلاف کبھی ہمت نہیں تھی پرانے زمانے میں کہ کوئی مولوی، مجتہد تو چھوڑیے، مولوی کے خلاف بھی اگر کوئی بول جاتا تھا نا تو دوسرے تو دور کی بات، باپ کان پہ لگا دیتا تھا بیٹے کے، تیری ہمت کیسے ہوئی مولانا کو ایسے بولتے ہوئے۔ اور آج ایک عام مولوی تو چھوڑیے، مجتہد کو نہیں بخش رہے لوگ گالی بکنے سے، برا بلا کہنے سے۔ تو کیسے ہوا یہ پری پلان چیزیں ہیں کہ آپ کو دین کے نام پہ دین سے بھٹکا دیا جائے۔ بہرحال تو اصول عقائد یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اصول دین میں ایک ہے عدالت، اللہ عادل ہے، لیکن کچھ نادان ناسمجھ لوگ کچھ واقعات اور حادثات کو بیس بناتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ عادل نعوذ باللہ نہیں ہے، یا اصلاً بعض دلیلیں تو ان کی اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ اس سے ایسا ثابت ہوتا ہے اصلاً خدا کے وجود کا انکار ہو گیا، تو اس کا پھر ہم یہاں پہ ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ حادثات جو آتے ہیں اس لیے نہیں کہ خدا عادل نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ اس کے کچھ ریزن ہیں۔ انہی ریزن میں سے آپ کو یاد ہے پہلا ریزن کیا بتایا تھا؟ انسان کی محدود معلومات کی وجہ سے انسان جلدی فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ دوسرا کیا بتایا تھا؟ بعض حادثات انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اکڑ کے خدا کو نہ بھول جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے جو چوتھے درس جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں بیان کیا ہے، انسان مشکلات کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، وہ انسان جو ایک ناز و نعمت میں پلا ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا، جیسی وہ انسان جو مصیبتوں میں پل کے بڑا ہوا وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب یہی بات میں نے بتائی تھی کل کو، کتنی دیر یہی مثال دی تھی کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگیں، اس پہ مشکلات آئیں تو اس نے مشکلات سے ہار نہیں مانی،
بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہار مان جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہمت نہیں ہارتے پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. دیکھیے ایران نے کتنی محنت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کا کوئی ملک کہ ہم نے ایران کے ترقی میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، اور دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ترقی میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے. کوئی ملک نہیں کہہ سکتا میری ترقی میں باہر کسی اور ملک کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن ایران کہہ سکتا ہے کہ میری ترقی میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا پرسنل ہے. انہوں نے سوئی سے لے کے کیسے بنایا، ان پہ پابندیاں نہ لگی ہوتی مثلا تو وہ باقی چیزیں دنیا سے خریدتے، وہ بنانے کی ہمت ہی نہ ہوتی ان میں. جیسے ہمارا ملک کر ہی رہا ہے، ہر چیز بھائی فلاں اس کی ضرورت ہے، جیٹ کی ضرورت ہے، وہ بنانا اور خرید لو، فرانس سے خرید لیا، فلاں سے فلاں چیز خرید لی، فلاں سے فلاں چیز خرید لی، اسی کے محتاج رہ جاتے. کیوں محتاج بن رہے ہو آپ؟ کیوں خریدے ہم دوسرے ملک سے کوئی چیز، ہم خود بنائیں گے. دیکھیے آپ کہاں تک ترقی. یہی کہہ رہے ہیں جنگ ایک بری چیز ہے، لیکن بعض اوقات ایک طویل اور گھمسان جنگ کسی قوم اور کسی ملت کی صلاحیتوں کا سبب بھی بن جاتی ہے. ان کے تفرقے کو، جو ان میں آپس میں پہلے سے اختلافات تھا کہ اگر جنگ ہو جائے تو سب متحد ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو پچھڑا پن تھا وہ بھی دور ہو جاتا ہے. ایک معروف مغربی یورپین رائٹر نے کیا لکھا کہ تاریخی طور پر دنیا کے اگر کسی نقطے میں اگر روشن برائٹ کلچر پایا جا رہا ہے تو وہ حقیقت میں اس چیز کی علامت ہے کہ اس پر کسی طاقتور ذات نے، حکومت نے حکومت کی ہے ان پہ. اب جو اس سے لڑ کے اس کے نتیجے میں وہ مملکت، اس کے سوئے ہوئے افراد بیدار ہو گئے، بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو ہر قسم کی مشکلات کو سا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے آمادہ اور تیار کر لیا اس قوم نے. اب جو ہے وہ ترقی کر کے وہاں اس کا روشن برائٹ کیا بن گیا، تمدن. برائٹ تمدن یعنی برائٹ روشن تمدن یعنی برائٹ کلچر، ثقافت. ہاں پھر یہ بات یہ کہی تھی، اب البتہ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ملک جس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہو وہ ترقی ہی پا گیا ہو. یہ وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہار نہیں مانتے، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے جو حادثات، تلخ اور کڑوے حادثات ہیں، ان کے مقابلے میں تمام قوم اور افراد کا یہی ایک ہی جیسا عکس العمل ہو، ایک ہی جیسا ری ایکشن ہو. نہیں، بہت سے گروہ صرف اس لیے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں سمجھنے لگتے ہیں. لیکن وہ افراد جن کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں، سب حالات بالکل صحیح ہیں، وہ اس قسم کے حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اپنی کمزوری اور کم ہمتی کی تیزی کے ساتھ اصلاح کر لیتے ہیں. وہ جو ہمارے ان کے اندر کم ہمتی تھی اس کو صحیح کر لیتے ہیں. بس کیونکہ لوگ اس قسم کے حادثات اور مشکلات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے. ابھی جیسے مثال کے طور پر میں نے مثال دی، ایران کے لوگ اب آ کے یہ کہنے لگے کہ ہم پہ اتنے سالوں سے 40 سال سے کتنے سال سے پابندی ہے اور ہم تو مصیبت میں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہیں. لہٰذا جو لوگ ان کی گہرائی تک نہیں پہنچتے وہ کیا کہیں گے، ہمارے اوپر تو ظلم ہو گیا، خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں. تو ایسا ہی ہے نہیں؟ تو یہ نادانی کی ان لوگوں نے. اگر وہ اس قسم کے حادثات اور مشکلات کو گہرائی تک دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے بھلے ہی ہم پہ مصیبت پڑی اتنے سال، لیکن ہم نے ترقی کتنی کر لی. مصیبت پڑی تبھی تو ہم نے اپنے آپ کرنے کی کوشش کری. لہذا یہ جو بعض حادثات کو بیس بناتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے، یہ عدل نہیں، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے یہ بات. لہذا وہ ان کے منفی اور نگیٹو اور تلخ آثار کو تو درک کر لیتے ہیں، ان حادثات کے جو نگیٹو پوائنٹس ہیں، کڑوے پوائنٹس ہیں، ان کو تو درک کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو برا ہو گیا، لیکن اس کے جو پازیٹیو اور موافق آثار ہیں ان کو نہیں دیکھ پاتے وہ لوگ. ہم یہ دعویٰ، اب پھر یہ بات، ہم یہ دعویٰ بھی ہرگز نہیں کر رہے کہ انسان کی زندگی کے تمام برے اور خطرناک حادثات اس کے یہی آثار اور نتیجے ہیں کہ انسان طاقتور ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن بہت سے حادثات ایسے بھی ہیں، بہت سے حادثات ایسے بھی ہیں جن کے مثبت پوائنٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کوئی جی کوئی کچھ نہیں کر رہا. جی انیس فاطمہ، فیروز فاطمہ، جی. اگر آپ دنیا کے باکمال لوگوں کی زندگی، دنیا میں جتنے بھی باکمال لوگ گزرے ہیں جن کے نامور ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے آپ. چاہے وہ دنیاوی کسی پیشے میں ترقی کی ہو کسی نے، یا دینی کسی سبجیکٹ میں ترقی کی ہو، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے، اسٹڈی کر لیجئے. تو کیا پتہ لگے گا آپ کو؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً یہ تمام لوگ مشکلات اور تکالیف سے گزر کر ہی باکمال بنے ہیں. آپ دنیا کا کوئی ایک ترقی یافتہ اور باکمال شخص جس کا نام آج دنیا میں لیا جا رہا ہو، کوئی ایک ایسا بتا دو
کہ جو مشکلات سے گزر کے نہ نکلا ہو یہاں تک؟ ہے ایسا؟ بولیے بھائی. ہیلو ہیلو، کوئی ایسا ہے آپ کی یاد میں، آپ کی نے ہسٹری پڑھی ہوگی کالج وغیرہ میں، جو مشہور شخصیتیں ہیں اور وہ کمال تک پہنچی ترقی کرتے کرتے، لیکن انہوں نے کوئی مشکل کا سامنا نہ کیا ہو؟ نہیں. آپ جتنی بڑی شخصیتیں سب کو کنگال لیجئے، وہ عام شخصیت تو چھوڑیے، ہمارے اپنے انبیاء کو، اپنے ائمہ انبیاء کو دیکھ لیجئے کتنی مشکلات سے. جبکہ ایسے افراد کم نظر آئیں گے جنہوں نے آرام اور ناز میں پرورش پائی ہو اور کسی بڑے مقام تک پہنچ کر باکمال لوگوں کی صف میں شامل ہوں. ایسے بہت کم لوگ ملیں گے، بلکہ نہیں ملیں گے. فوج کے سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ فوج کا سپہ سالار ہر ایک کو نہیں بنا لیتے کہ آئیے آئیے آپ میرے بیٹے ہیں بن جائیے سپہ سالار. سپہ سالار آپ کسی بھی فوج کا دیکھ لیجئے، اس کو بناتے ہیں جس نے مختلف اور متعدد اور اکثر جنگوں میں شرکت کر کے تجربہ حاصل کیا ہو، اسے جنگ کے فن آتے ہوں، کیا کرنا ہے اس ٹائم، جو صحیح فیصلے لے سکتا ہو. یا ایسے ہی ٹچے مچے کو جس نے کبھی جنگ کا میدان نہیں دیکھا اسے سپہ سالار بنا دیں گے. فوج کا سپہ سالار وہ ہوتے ہیں جنہوں نے طویل اور سخت جنگوں کے میدان دیکھے ہوں، اقتصادیات اور کے ماہر لوگ ہوتے ہیں. اور اقتصادیات کے ماہر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اقتصادی جو تجربہ کار بزنس وغیرہ کے بحرانوں مصیبتوں کا سامنا کر چکے ہوں. اور بڑے سیاستدان کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ جو مشکل اور سخت سیاسی مسائل کا سامنا کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشکلات اور تکالیف اپنی آغوش میں انسان کی پرورش کرتی ہیں. آپ اسے عدالت کے خلاف مت اٹھا کے لے آنا کہ عدالت کے خلاف بیس بنا کے لے آئیں کبھی کہ تو ظلم ہو گیا ہم پہ. نہیں، آپ کچھ آفتیں اور تکالیف ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو خود اس کا ترقی ملتی ہے. قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ فَآسان تُكْرِهُ شَيْئًا، ممکن ہے کہ ایک چیز آپ کو ناپسند ہو، لیکن وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تو تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں کر دے. ایسا ہے نہیں ہے؟ بہت سی مشکلات ایسی ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن آپ کو پتا ہے جب اس مشکلات سے نکل کے آپ ترقی کریں گے تب آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی اس مشکل کی وجہ تھی، اگر میں نہ وہ مشکل پیش آتی نہ میں ایسا بنتا. تو کچھ آفاتیں مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہیں، کچھ کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اسے عدل کے خلاف شمار کرتا ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ نادان ہے، کم علم ہے، علم اس پہ محدود ہے. کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. نمبر 3، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، مصیبتوں میں ہی انسان پرورش پاتا ہے. نمبر 4، مشکلات خدا کی طرف رجوع کا ایک ذریعہ بھی ہے. جب مشکلات آتی ہیں، آپ ناز و نعمت میں جب تک رہیں گے آپ کو کیا خدا کی طرف وہ توجہ حاصل ہوگی نمازوں میں، لیکن خدا نہ کرے ابھی آپ کے اوپر مصیبت آ جائے یا آپ کے رشتہ داروں میں یا کسی قریبی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اب آپ دیکھیے آپ کی نمازوں کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کی دعاؤں کا طریقہ بدل جائے گا. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ جی آگا. ٹھیک ہے، تو طریقہ بدل جاتا ہے. پھر آدمی کتنا گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے. آپ روز دعا میں نماز کے بعد دعا کرتی ہیں، کتنا گڑ گڑاتے ہیں آپ لوگ. لیکن اگر کسی پہ مصیبت آ جائے، آپ کے قریبی پہ بہت زیادہ سیریس سی، پھر دیکھیے آپ دعا جب کریں گے تو کیسے گڑ گڑائیں گے. تو بہت سی مشکلات خلوص سے کریں گے. جی بہت سی مشکلات خدا کی طرف پلٹنے کا بھی سبب ہوتی ہیں. گزشتہ بحثوں میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کا ہر جز کسی مقصد اور غرض رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے. خدا نے بیکار تھوڑی پیدا کیا ہے ہماری دنیا میں کوئی چیز، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ اور اعصاب، پارٹس جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی خاص مقصد اور غرض کے تحت بنائے گئے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں اور ہماری انگلیوں کے جو لائننگ ہیں یہ بھی ایک خاص فلسفہ رکھتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے یہ. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا تمام وجود بغیر کسی مقصد اور فلسفے کے بنایا گیا ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ بحثوں میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام غرض اور مقصد صرف اور صرف ایک انسان کامل بنانے کے لیے، ایک کامل انسان بنانے کے لیے ہیں یہ سب چیزیں. بس اس تکامل اور کمال تک پہنچ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دقیق قسم کے جو تعلیمی تربیتی پروگرام ہیں وہ تشکیل دیے جائیں، برگزار کیے جائیں
کہ جو پورے انسانی وجود کو شامل ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو پاک توحید پرست فطرت کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے، ایک تو فطرت پیدائشی انسان کو پاک فطرت کے ساتھ پیدا کیا. وہ الگ بات ہے ماں باپ غیر مذہب کے تھے، کسی اور مذہب کے، اسی مذہب میں ڈھال دیا اسے، لیکن پاک فطرت کے ساتھ خدا پیدا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے رہنمائی کے لیے، سرپرستی کے لیے عظیم الشان پیغمبروں کو آسمانی کتابوں سمیت بھی بھیج دیا. اسی مقصد کو مکمل کرنے کے لیے کبھی کبھی اسے اس کے گناہوں اور سرکشی کے برے نتائج سے دوچار کرتا ہے. خدا انسان کو اس کے گناہوں اور سرکشی کے برے نتائج سے گرفتار کرتا ہے، تاکہ وہ فرامین پروردگار کے جو فرامین احکام ہیں ان کی مخالفت کی وجہ سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، انہیں سامنا کرے وہ، کیونکہ اس نے خدا کے فرامین کی مخالفت کی ہے. اور ان کے برے نتائج سے آشنا ہونے کے بعد وہ اپنا رخ خدا کی طرف موڑے. اس مقام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی مشکلات اور تکالیف اور ناگوار جو حادثات ہیں در حقیقت خدا کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت کا سبب ہے. یہ کیونکہ انسان سنبھل جاتا ہے پھر خدا کی طرف پلٹ آتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندروں میں جو یہ فساد برپا ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ایجاد کیا ہے. ان کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے. کیوں ہوا ہے یہ؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو اس کا ذائقہ چکھایا جا سکے جو انہوں نے اس کا عمل کیا. لعلہم یرجعون، شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. آپ نے دیکھا اپنے انسانوں نے نیچر کے ساتھ چھیڑخانی شروع کی ہے، نہیں کی؟ پیڑ پودے کاٹنے شروع کیے تو بعض علاقوں میں بارش ہی نہیں ہوتی اور بعض علاقوں میں بے تحاشا ہو جاتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی. تو یہ کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصیبتیں جو آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں کئی سال سے صحیح سے بارش ہی نہیں ہو رہی اور فلاں جگہ میں سیلاب آ رہے ہیں، تو مشکلات ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کر رہا ہے؟ اس کا سبب ہم ہی ہیں. ہم نے نیچر کے ساتھ چھیڑخانی کی، ہم نے فساد برپا کیا. تو یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان پلٹ آئے. اب دیکھیے جہاں پہ پانی نہیں برس رہا تو لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں خدا کی طرف، نہیں پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، غلطی ہو گئی، برسا دے پانی. اور جہاں زیادہ برس رہا ہے نہیں رک رہا ہے وہ بھی گڑ گڑا رہے ہیں. تو بعض حادثات اس لیے ہوتے ہیں. اس تمام گفتگو کے پیش نظر، اس تمام گفتگو کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات اور حادثات اور یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ محض ان سب کو اگر فقط برائی سمجھیں ہم اور اسے آفت اور آصیب اور مصیبت قرار دیتے ہوئے خدا کے عدل کے خلاف اسے شمار کریں تو یہ عقل اور منطق سے دور کی بات ہے. یہ بے عقلی کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو مصیبت ہی مان بیٹھے ہیں. کیونکہ ہم اس مسئلے میں جتنی بھی گہری فکر کرتے چلے جائیں گے ان مصیبتوں اور آفتوں کے بارے میں اور اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو ہمیں اس کے فلسفہ اور حکمت کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہوتی جائے گی. اور جب زیادہ غور و فکر کریں گے تب ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عدل کے خلاف ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ درس تمام ہو گیا، سوال جواب ہے، ٹائم ہو گیا.